أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. لاسٹ ٹائم جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب. اس سے ہم نے اسم الفاعل بھی بنائے اور اس میں مفعول بھی بنائے، ثلاثی مجرد سے بھی اور ثلاثی مزید فی سے بھی. ابھی سوال یہ ہے کہ یہ اس ٹاپک کو یا ماضی میں ہم نے جتنے بھی ٹاپک پڑھے ہیں اس کے اوپر کتنی اپروچ ہے ہماری. میرے خیال سے اگر ان کو ہمیں بھلے ہی ریوائز بھی کرنا پڑے تو اس پہ ہم محنت کریں گے. آج کا لیکچر جو ہے نا وہ اس کا ٹاپک صرف ہوگا اسم الفاعل. اسم الفاعل لاسٹ ٹائم ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں نے کروایا تھا کہ اسم الفاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے. یاد ہے آپ تھے؟ اسم الفاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فاعل جیسا آپ نے جو نارمل میننگ جو بتایا فاعل اس پہ کام کرنے کا اور اسم فاعل جو ہے جو کرنے والا کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اسم فاعل جس میں وہ صفت ہمیشہ موجود ہو، یہ فرق ہے. تو اس کی صفت ہمیشہ فاعل کوئی اس میں ذات ہوتا ہے جو اپنے فعل سے اپنے فعل کا فاعل بنتا ہے اور وہ ہمیشگی اس میں نہیں پائی جاتی. جیسے ضرب خالد تو خالد فاعل، خالد فاعل ہے تو خالد نے مارا، خالد ایک مارنے والا ہے. ضرب ضارب تو وہ اسم الفاعل ہے. ویری گڈ. تو یہ مثال ہے. ضربہ اگر کہیں گے ضربہ ضاربن تو ہم کہیں گے کہ یہ ضاربن جو ہے اس میں صفت ہے اس نہیں اس میں صفت نہیں ہے. ہم نے گرامیٹک بات کرنی ہے. ضربہ ضاربن اور دوسرا جملہ ہے ضرب اللہ. اللہ نے بیان کیا. ضرب بیان کرنا، اللہ نے بیان کیا تو یہ فعل ہے جو اللہ سے سرزد ہو رہا ہے. اللہ اس کا فاعل ہے. تو یہاں پہ ہے ضرب ضاربن، ایک مارنے والے نے مارا. تو جب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ایک مارنے والا، تو جب ایک بندے کا نام کہتے ہیں مارنے والا، کیا ہم اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کھانے والا بھی ہے؟ ان دو الفاظ مارنے والا. تو میں آپ کے سامنے بولوں مارنے والا، کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ یہ پینے والا کہہ رہے ہیں؟ یہ مارنے والا جو ہے یہ کون سا کام کر رہا ہے؟ یہ پانی پی رہا ہے یا چوری کر رہا ہے؟ نہیں. انڈرسٹوڈ بات ہے. تو مارنے والے کو ہمیشہ کیا سمجھا جائے گا؟ مارنے. وہ کون سا عمل کر رہا ہے؟ ضربہ جس کا معنی مارنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر پینے والا کہیں تو ان دو الفاظ کے اندر پینے کا جو فعل ہے وہ سرزد ہوگا، کوئی اور فعل قتل کرنے کا سرزد نہیں ہوگا. قاتل جب کہا جائے گا تو قاتل کیا ہے؟ یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی قاتل قاتل. تو کیا قتل کرنے والے نے قتل کیا. تو ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی. تو اللہ جو اسم ہے یہاں پہ یہ فاعل ہے. اللہ ہمیشہ مثال بیان نہیں کر رہا، قاتل ہمیشہ قتل کر رہا ہے. جب ایک بندے کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ قاتل ہے،
ٹھیک ہے، اس میں وہ معنی نہ لے کے جائیں کہ ٹھیک ہے جی ایک قاتل ہے تو وہ اس نے ایک قتل کیا تو وہ ہمیشہ قتل ہی کرے گا، نہیں وہ بات نہیں ہے، ہم معنوی طور پہ بات کر رہے ہیں. جب اسم چلے ہم اس کو مے بی خادم صحیح ہوگا. ہاں کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں. ویزا کا ٹائٹل ہی وہ خادم رہتا ہے نا، خادم یا مہندس. ہاں جی چلیں ایسا کر دیتے ہیں، خادم خادم. ٹھیک ہے جی. تو کیا خادم جو ہے یہ کیا ہے، ابھی اس کو ہم قاتل نہیں کہہ سکتے، یہ ہمیشہ خدمت کرنے والے کو ہی خادم کہیں گے. بات کلیئر ہوئی. آئندہ جب پوچھا جائے گا تو آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جو اسباق پڑھا دیے جائیں ان کے اوپر آپ کی اچھی گرفت ہونی چاہیے، پتہ چل جائے. کم از کم آپ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں جو مطلب 4-5 سال ایج کے بچے ہوتے ہیں ان کو مار پیٹ کے پڑھایا جاتا ہے. نہیں، آپ کے اندر جستجو ہے، طلب ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو اسم الفاعل اور فاعل میں دوبارہ آج میں نے کلیئر کر دیا کہ فرق کیا ہوتا ہے. اچھا جی، ابھی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گا. میں اس پریکٹس میں، اس جو پریکٹس سیشن ہے ابھی اس میں اسم الفاعل کا ہی ذکر کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہچاننا ہے. میں ایک کلمہ لکھتا ہوں، یہ اسم الفاعل ہے ناصر، ایسے کہنا. ٹھیک ہے، ابھی مجھے یہ بتائیں آپ، یہ اسم الفاعل ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی سے؟ بس شارٹلی آنسر. یہ مجرد سے ہے، ثلاثی مجرد سے ہے. اچھا جی، اس میں سے روٹ ورڈ کے 3 جو اس کے روٹ ورڈ ہیں وہ کون سے ہیں؟ نون، صاد، را. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہمارا اس کا روٹ ورڈ. تو اس کو ہم نے کیا تھا، فاعل کے وزن پہ ایک الف کا اضافہ کیا تھا. صحیح ہے. اچھا، ابھی ایک لفظ ہے شارب، یہ مجرد سے ہے یا مزید فی سے ہے؟ مجرد سے. تو اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین، را اور با. ایک الف کا اضافہ کیا تو شارب بن گیا. ایک کلمہ ہے ہمارے پاس کریم، یہ مزید فی سے ہے یا ثلاثی مجرد سے ہے؟ ثلاثی مجرد سے. تو اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف را میم. تو یہ ہم نے طے کیا تھا کہ یہ کاروما کے وزن پہ جتنے الفاظ آئیں گے ان کا اسم الفاعل کس شکل میں ہوگا؟ کریم کی شکل میں. جیسے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، سورہ کہف کی آیت ہے کبرت. تو کبرہ کون سا ہے؟ کون سے باب سے ہے؟ کابورا. یہ کاف کے اوپر زبر ہے. یہ کابورا یہ کون سے باب سے؟ ثلاثی مزید فی ہے یا مجرد ہے؟ مجرد. یہ فعل ماضی ہے. تو ماضی کون سے باب؟ 6 ابواب ہم نے پڑھے ہیں. یہ کاروما یکرمو کے وزن پہ کابورا یکبرو. تو اس کا اسم الفاعل بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ کریم کرم کرنے والا، کبیر بڑا بننے والا. الف کے بدلے میں یہاں کا اضافہ، یہاں کا اضافہ. یہ فرق ہے. 5 ابواب میں الف کا اضافہ ہوگا اور کاروما کے وزن پہ آنے والے الفاظ میں یا کا اضافہ. جیسے ناصرہ سے ناصر ہے جی اسی طرح نصیر بھی ورڈ ہے جی، لیکن وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، وہ ہے کہ اس میں مبالغہ کے اوزان آ جاتے ہیں اس میں. کروما یکرمو کے وزن پہ آپ نے بتایا. جی، وہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو باقی 5 ابواب ہیں ان میں سے کوئی کلمہ
اگر فعیل کے وزن پہ کبیر یا دریب یا شریب یا نصیر جیسے ناصرہ ینصر سے نصیر آیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کلمہ کارما کے وزن پہ آئے تو اس کو کارم کر لیں، وہ غلط ہوتا ہے. جی اس میں یہ کابورہ سے ہونا تو چاہیے تھا نا، اگر اس قانون کو امپلیمنٹ کرے تو کابر ہو جاتا، لیکن کابر ہم نے کوئی لفظ آج تک میں نے نہیں سنا نہ پڑھا ہے. یہ اگر کرما یکرم سے تو کبورہ کا کیسا ہونا چاہیے؟ تو کبیر آپ نے لکھا جی میرے خیال اس لیکچر میں یہ نہیں تھے ہاں نہیں، اور نہ ہی انہوں نے سنا ہے اتنی توجہ سے. کہ جو دلاتی مجرد کے اس میں فاعل ماضی سے بنتا ہے. لاسٹ سے بھی پہلے نہیں لاسٹ سے نہیں، پہلے last اگر تھے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ صرف ماضی سے بنتا ہے. میں تھوڑا سا شارٹلی ریپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ ہمارے ہیں داربا، ناصرہ، فتح، سامیہ، حاسبہ، کرما. اس کو میں یہ حاسبہ ہے، سامیہ ہے، فتح ہے، ناصرہ ہے اور داربا. ایسا ہی ہے نا جی؟ جی تو یہ ہم نے اس دن طے کیا تھا کہ ان سب کے جو اسم الفاعل بنیں گے وہ اس وزن پہ ہوں گے. صرف کاروما کے وزن پہ آنے والا کوئی بھی کلمہ ہوگا تو اس کا اسم الفاعل جو ہے وہ کس وزن پہ آئے گا. آج کلیئر ہوا؟ جی اس دن بھی اسی طرح ہی بتایا تھا اور اسی طرح ہی آپ نے ہاں کی تھی، لیکن آج مجھے گارنٹی ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی. جب ایک بندہ ریگولر کوئی ٹاپک پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں شاید اتنی توجہ نہیں آتی، جب وہی جو سمجھنا چاہیے تھا نہیں سمجھا اور بعد میں سوال بن کے دماغ میں آیا تو جب اس سوال کا جواب ملا تو پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ کلیئر. تو دارب، ناصر، فاتح، سامع، حاسب اور کریم. جیسے کابورہ سے میں مثال دیا ہے، کابورہ، کابورہ، کابورو، کابورت، کابورت کلمتن تخرج من افواہہم. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. سورہ کاف کیا ہے پہلی 10 آیت. تو اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ کابر. نہیں سنا ہوگا کابر، نہیں آتا، سنا ہی نہیں. تو آپ کا جواب جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا کلیئر ہو رہا ہے کہ دوسرے اوزان پہ نصرہ ناصر نصیر کے وزن پہ آ سکتا ہے اور وہ اس میں مبالغہ کی شکل میں آئے گا. اچھا جی، تو یہ کلیئر ہوا. ابھی ہم آتے ہیں اور یہ کلمہ لکھتے ہیں. مفسد. یہ اسم الفاعل ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی سے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. مفسد یہ ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنا ہے یا مزید فی سے بنا ہے؟ مزید فی سے. ویری گڈ. چونکہ ثلاثی مجرد سے بنتا ان اوزان پہ ہوتا جو ابھی ہم نے لکھے تھے، 6 اوزان، ایک کریم کا اور ایک دارب، ناصر، فاتح، شارب، حاسب کے وزن. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلیئر ہوا. اچھا جی، ہم نے ثلاثی مزید فی میں ہم ویسے تو کلیئر ہے یہاں پہ کہ اس میں روٹ ورڈ کون سے ہیں؟ 3. فسد. تو ابھی فسدہ، ابھی نیکسٹ کوشچن ہے کہ یہ جو فسدہ ہے یہ ثلاثی مزید فی کے کون سے باب پہ تھا تو اس کا اسم الفاعل مفسد بنا؟ کیا یہ باب استفعال سے تھا، انفعال سے تھا، افتعال سے تھا، مفاعلہ سے تھا، تفاعل سے تھا، تفاعل سے تھا یا افعال سے تھا؟ جی اپنے افعال. ویری گڈ. تو باب افعال پہ اگر اس کو لے کے جائیں گے تو اس کا ماضی اور باب کیا ہوگا؟ ماضی اور مضارع کیا بنے گا؟ افسدہ یفسدو. تو ہم نے آگے کیا کیا کہ یہ ابھی ہم اس سے یہ بنائیں گے یا اس سے یہ بنائیں گے؟
یہ ماضی سے بنائیں گے مضارع سے؟ مضارع سے بنائیں گے، مضارع سے، علامت ماضی مضارع ختم گرا ہوا، دیں گے، ماضی ختم ہوا جی، علامت مضارع گرائیں گے، علامت مضارع گرا دی، میم میم مضموم کا اضافہ، تو آخری کلمے کو ساکن کا ساکن کر دیں۔ مفسد، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہ ایک اور آگے بھی طے کر لیتے ہیں کہ یہ جو مفسد ہے، مفسدو، یہ ہے اس کی حالت رفعی ہے، جری ہے یا نصبی ہے؟ جی فرض صاحب، یہ اس کی حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری ہے؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی حالت ابھی یہ مفسد اسم الفاعل ہے، یہ اسم اپنی حالت رفعی میں، حالت جری میں یا نصبی میں، کس میں ہے؟ رفعی میں، کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے، فاعل تو ہے، ویری گڈ، فاعل ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی گرامیٹیکلی پہچان کی، علامتی پہچان کیا ہے اس کی؟ لاسٹ ورڈ پہ دمہ ہے، لاسٹ ورڈ پہ دمہ ہے، شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا بنا؟ اسم الفاعل اپنی حالت رفعی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک اور بات میں تھوڑی سی غلط کر کے میں تصحیح کرتا ہوں، فاعل ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، لیکن اسم الفاعل ہمیشہ رفعی میں نہیں ہوتا، یہ بھی نئی بات آ گئی۔ فاعل حالت رفعی میں ہوگا جب وہ فاعل بنے گا، جب خالد فاعل بنے گا تو حالت رفعی میں ہوگا، جب اللہ فاعل بنے گا حالت رفعی میں، جب رسول فاعل بنے گا حالت رفعی میں ہوگا، لیکن اسم الفاعل ہمیشہ حالت رفعی میں نہیں ہوگا۔ یہ اسم الفاعل ہے تو یہ مفسدہ بھی ہو سکتا ہے اور مفسدین بھی ہو سکتا ہے۔ کون سی حالت میں کیسے پہچانا؟ آپ مجھے بتائیں گے، اچھا علامت سے پہچان پہلی بات علامت سے مجھے بتائیں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، اس کی بھی تنوین کر لیتے ہیں، اور یہ حالت کس میں ہے؟ بولے نا ساتھ ہے، نصبی میں، اور یہ تو یہ نصبی میں کیوں ہے؟ جو اسم الفاعل نہیں، اسم الفاعل تو تینوں حالتوں میں ہوتا ہے، وہ دلیل تو ختم ہو گئی کہ اسم الفاعل ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، نہیں، فاعل ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، اسم الفاعل نہیں حالت رفعی میں ہمیشہ ہوتا ہے، یہ کبھی مفسد رفعی میں بھی ہوتا ہے، کبھی نصبی میں بھی ہوتا ہے اور کبھی جری میں۔ میں پوچھ رہا ہوں اس مفسدن کو آپ نے حالت نصبی میں کہا تو کیوں کہا؟ علامتی طور پہ، حرکات کی بنیاد پہ، اس حرکت کی بنیاد پہ کہا، یہ فا کے اوپر زبر ہے، آپ سے کوشچن ہے میرا، اس کی وجہ سے کہا، آخری پہ کیا ہے؟ نصب ہے، نصب کسے کہتے ہیں؟ زیر کو، پیش کو؟ زبر یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، یہ پلیز کلیئر کریں نا، تو ٹک کر کے جواب دینا۔ میں نے سوال کیا آپ کو، کیا کیا آپ کو؟ آخری حرف کے اوپر اگر یہ نصب ہے تو نصب کسے کہتے ہیں؟ پیش کو یا زیر کو؟ تو یہی ہے کامیابی میری، میں نے آپ کو مطلب پڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلے آگے، مفسدین یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ پیش والا حالت جری میں، کیوں؟ کیونکہ دال کے نیچے جو جر والی تنوین ہے، جر والی تنوین، گرامیٹک کا جی آنسر، گرامیٹک، جو تنوین ہے وہ جر والی ہے، تو جر کسے کہتے ہیں؟ وہی بات، زیر پیش کو یا زبر کو؟ زبر کو، یہ دال کے نیچے جو زیر ہے، زیر آیا ہے، اس کو جر کہہ رہے ہیں نا، ہاں، تو زیر از اکول ٹو جر۔ ہاں، یہ پلیز یاد کریں نا، پہلے دن میرا ٹاپک، میرا جو عربی گرامر ہے شروع یہاں سے ہوتی ہے، ہم نے بھی یہاں سے ہی کی تھی، کیا حرکات سے، تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، زبر، زیر اور پیش، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ پھر میں نے لکھا تھا کہ علم الصرف میں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فتحہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، اس کو پھر اس میں آ جائیں علم النحو میں،
تو یہ کیا ہے نصب، یہ کیا ہے جر، اور یہ کیا ہے رفع. رفع. پلیز یہ یاد رکھیں گے، یہ تو نہیں ہے نا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اگا دوڑ پیچھا چوڑ. ہم دوڑتے جا رہے ہیں، پہلا سیکشن مجھے آج 16 ہو رہا ہے تو پہلا ہی بھول گیا اور آگے 16 17 18 پہ جا رہے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آج کا میرا مطلب جو ہے نا ٹاپک، یہ ہے ہی ریمائنڈر کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ کتنے % ہمیں یاد ہے. صرف یہ تو نہیں ہوا جی بس ہو گئے کافی ہو گئے لیکچر، نہیں، یاد ہونا چاہیے اور اپروچ ہونی چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، یہ بات ختم ہوئی. ابھی آگے بات چلے کیا کہ یہ حالت رفعی، نصبی اور جری میں واحد ہے. واحد، اس کی تسنیہ کیا ہوگی؟ مفسدن کی تسنیہ کیا ہوگی؟ آپ جی اچھا، اگر آپ کی بات مان لو مفسدین ہے تو یہ مفسدن کی کیا ہوگی؟ ایک بات یاد رکھیں، اس کی کیا ہوگی؟ یہ اصل اچھا میں چلیں، اس کی کیا ہوگی؟ مفسدن کی. اور مفسدین کی یہ دونوں سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. مفسدین، مفسدین. اور اس کی تیسری حالت جمع کی کیا ہوگی؟ نہیں، کس کی تسنیہ مفسدین. اور اس کی جمع ابھی یہ کلیئر ہو گئی. ابھی اس پہ آ جائیں. اس کی تسنیہ کیا ہوگی؟ وہ جمع ہوگی. واو نون ہمیشہ جمع کی علامت ہے، یہ یاد رکھیں. مفسدون. تو یہ کیا رہے گی؟ یہ آپ کو یاد کروانی ہے میں نے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کلمہ لے لیتے ہیں. مسلم کے ساتھ ہاں جی بالکل، اس کے ساتھ ایک کلمہ ہے جی جی مصلحون، صاد ہے، وہ بھی لینا ہے صاد. یہ کیا ہے؟ مصلحون. یہ اسم الفاعل ہے. پہلی بات ابھی تھوڑا انورس کرتے ہیں. یہ مصلحون فاعل ہے. پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ جمع ہے، تثنیہ ہے یا واحد ہے. فوراً جواب آنا چاہیے واو نون کا جمع. چلو جی، جمع کی علامت تھی وہ ہم نے ہٹا دی. مصلح، یہ بن گیا مصلح. ٹھیک ہے جی، یہ شکل ہوگی. ابھی یہ ثلاثی مجرد سے بنا ہے یا مزید فی سے؟ مزید. کیوں؟ میم کی وجہ سے. یہ میم کی وجہ سے بنا ہے. چلو میم بھی ہٹا دیتے ہیں. میم کس کی جگہ پہ لگائی تھی؟ علامت مضارع کی. تو یہ یا ہٹا واپس تا بھی ہو سکتا ہے نا جی. یا بولنا غلط ہوگا، یا تا بھی ہو سکتا ہے. تا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ واحد مذکر غائب کے صیغے کو پکڑ کے اس پہ اسم الفاعل بنا لیا جاتا ہے. تو پھر اسم الفاعل کی آگے یہ 9 حالتیں بنا لی جاتی ہیں. تو یا تا کے جھگڑے میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے، الف بھی ہو سکتا ہے، نون بھی ہو سکتا ہے. بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جی، تو یہ یسلح تھا. اچھا، اگر یہ یسلح تھا تو اس کا ماضی کیا تھا؟ باب افعال. تو واپس ہم گئے، پہچان ہوئی. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھا، اصلح اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یا علامت مضارع مضموم ہے تو یہ ثلاثی مزید فی سے ہے پکا. کیونکہ ثلاثی مجرد میں کیا ہے؟ ضربہ یضرب. نہیں، ضربہ یضرب. میری بات یہ ہے ضربہ
یدری، یہ یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا، فتح ہے، جی تو یہ سب کے اوپر فتح ہے. نصرہ ينصر فتح ہے، کاروبا حسیبہ يحسب سامیہ. يسمع تو یہ نوٹ کیا آپ نے کہ ثلاثی مجرد میں علامت مضارع جو ہے وہ ہمیشہ مطلب واو مجرد میں بالکل نہیں آتا ہے، اس میں ہم اس کو مزید بھی پہچانتے ہیں. ویسے بھی واو اس سے کہاں سے بنتا ہی نہیں نا وہ، جی ویسے بھی اس سے بنتا ہی نہیں نا وہ. اس سے بنتا ہی نہیں. مطلب میں ڈفرینٹ آپ کے سامنے آپشنز رکھ رہا ہوں، پہچان کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ کسی لفظ کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لفظ ہم نے بنا لیا کیا مصلحن، 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 ٹھیک ہے جی، مصلحن، 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 یہ زبر والی تنوین، یہ زیر والی تنوین اور یہ پیش والی. اس کا تثنیہ کیا بنے گی؟ اگر حالت رفع میں تثنیہ کیا ہوگا؟ اور نسبی میں اور اس میں سیکنڈ تھرڈ سیم رہے. سیم، شاباش. اور جمع اس کی کیا ہوگی حالت رفع میں؟ مصلحون. اور تثنیہ میں سوری نسبی میں کلیئر ہوئی بات؟ اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. اسی شکل میں ایک لفظ ہے ایک چیز پوچھنا تھی جی، یہ جیسے اب یہاں پر ہے مصلحن، مصلحن اور مصلحن، جی تو یہ ہم علامت سے تو پہچان رہے ہیں کہ یہ حالت رفعی میں ہے، ایک حالت نسبی میں ہے. تو حالت نسبی میں اگر ہم پہچان رہے ہیں تو کیا یہ مفعول کا ہونا ضروری، یہ مفعول ہو گیا؟ نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا ایک دو بار انٹروڈکشن میں نے کروایا تھا کہ مفعول کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک قسم ہوگی. ہم نے لیکن ہوگا مفعول، ہوگا مفعول. ہاں مفعول نہیں ہوگا. ان کو کہتے ہیں منصوبات. منصوبات میں ایک بار بات کر دیتا ہوں. منصوبات کتنے ہیں؟ ٹوٹل 12 ہیں. کیسے؟ مفعول، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول مطلق. اس کو کہتے ہیں مفاعیل خمسہ. 5 قسم کے مفعول ہیں عربی گرامر میں. بڑی آسان ہے، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. مفاعیل خمسہ، تو یہ 5 قسم کے مفعول ہیں. مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول فیہ، مفعول معہ اور مفعول مطلق. تو یہ 5 منصوب ہوتے ہیں. یہ یا تو مفلحن جو ہے مفعول لہ بنے گا، مفعول فیہ بنے گا، مفعول بہ بنے گا، مفعول مطلق بنے گا، کچھ بھی بنے گا. صحیح ہے. نمبر 2، ان کے علاوہ حال ہوگا، تمیز ہوگا. رأیت احد عشر کوکبا. احد عشر کیوں نہیں آیا عشری؟ عشرو کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ تمیز کر رہا ہے کہ میں نے رات کو ستارے دیکھے تو کتنے دیکھے؟ 20، 1، 11 میں تمیز کر رہا ہے کہ 11 دیکھے، تو وہ منصوب ہو گیا. سمجھ؟ حال، کسی چیز کا حال کہہ دیں کہ یہ اس کا حال ہے. عام مثال ہے جا حامد راکبن. راکبن اور بن نہیں آیا، حال ہے اس کا کہ کوئی بندہ کس حال میں آ رہا ہے. آپ نے اس کو دیکھا تو حال کیا تھا؟ سوال کیا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین. جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ کس حال میں تھے؟ سجدے میں. اس حال میں تھے. ان کی جمع ہے ساجدن، ساجدین، ساجدین. جب میں نے ان کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا کہ رأیت احد عشر کوکبا رأیتہم لی ساجدین. تو وہ ان کی حالت اس میں یہ تھی کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے، رکوع نہیں کر رہے تھے، کھڑے نہیں تھے، کسی سے باتیں نہیں کر رہے تھے. مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، چمک نہیں رہے تھے. حال، تمیز، مستثنیٰ. الا کے بعد آنے والا
کلمہ وہ دیکھ لیں، سجدہ کیا سب نے الا ابلیس، الا کے بعد آیا تو ابلیس سین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، وہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، حال، تمیز، مستثنا، مفعول میں نے بتا دیا آپ کو. تو اس کے بعد ہے کہ انا کا کوئی اسم آ جائے تو وہ منصوب ہوگا. مثلا کیا ہے؟ عام معروف آیت ہے ان اللہ، انا کے بعد آیا ہے تو ان اللہ. انا جتنے بھی ہیں مشبہ بالفعل، انا، انا، کانا، لیتا، لعل، تو ان کے بعد جو بھی کلمہ آئے گا اس کا اسم آئے گا تو وہ منصوب ہوگا. تو آپ کو کلیئر ہوا. اور بھی بہت کچھ ہے، انشاءاللہ ٹاپک پہ آگے پڑھیں گے. تو کلیئر ہوا کہ یہ مفلحون فاعل ہوگا، نائب فاعل ہوگا. مثلا نائب فاعل کیا ہے مثال اس کی؟ وَإِذَا السَّمَاءُ فُتِحَتْ، نہیں، فُتِحَتِ السَّمَاءُ، فُتِحَت فعل ماضی مجہول ہے، اس کا نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فُتِحَت کے بعد السَّمَاءُ آئے گا، ای یا آ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ٹاپک واپس اپنے جگہ پہ آتے ہیں. تو یہ لفظ ہے مفلحن، مفلحن، مفلحین. تو یہ کیا بنے گا؟ اس کی حالت تثنیہ کیا ہوگی؟ مفلحانی، اور جمع، مفلحون، اور اس کی تثنیہ مفلحین، اور جمع. مفلحین، مفلحین، مفلحین. کلیئر. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو کلیئر ہوئی بات. آگے آ جاتے ہیں، کوئی لفظ لے لیتے ہیں. یہ لفظ مسلمون ہے، آپ کو کلیئر ہے، اس لیے اس پہ میں بات نہیں کرتا. کوئی اور لفظ یہ لیتے ہیں. خلیفہ کا جو ورڈ ہے وہ بھی اسم فاعل ہوتا ہے جی، کیونکہ وہ بھی اس سے آتا ہے نا، وہ خلیفہ. خلف سے آتا ہے. جی، خلف سے. تو خلف کی کو مطلب اس کو کہتے ہیں خلیفہ، نائب کو کہتے ہیں نا. تو نائب یہ ہے کہ اپنے پیچھے والے کی، جو بعد میں آنے والے، خلف بعد میں آنے ایک کے بعد والے، ایک آنے والے. جی، ان کا ان بیٹوین ہے، کہیں آگے آنے والے آگے آنے والوں کی. یعنی جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کیا قرار دیا کہ خلیفہ، ایسے ہی ہے. بہرحال اس پہ بعد میں ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. لفظ کی جو ہے نا، یہ حیت کے اعتبار سے معنی بدلتے رہتے ہیں. پر میں اصل میں نا بغیر کسی بات کے اوپر عبور حاصل کیے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا جی، عالمین، رب العالمین. قالوا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. عالمین لے لیتے ہیں لفظ. یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہے نا. یہ کیا ہے؟ اب ہم اس سے پہچانیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی سے ہے. میں آپ سب کو آسان نہیں کر کے دوں گا بھی، یہ تھوڑا جی نہیں، اس کو نہ کھولیں، ذرا نوٹ کریں نا. میں آپ کو مدد کرتا ہوں آپ کی. یہی اصل میں کام ہی یہ ہے ہمارا. ایٹ دا اینڈ یہی تو کرنا ہے کہ العالمین ہے تو اس کو ہم نے ال ہٹا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. یا نون ہمیں کچھ پتہ ہے کہ مفلحن، مفلحین، حین اور ہینا کیا تھا، تو یہ نان یا نون بھی کوئی علامت ہی ہے، اس کو بھی ہٹا دیں. تو اس کو عین کر دیتا ہوں میں. تو یہ کیا بنا؟ تو یہ بنا عالم. ایک ہوتا ہے عالم، علم جاننے والا. یہ عالم نام ہے علامہ سے، یعنی اس میں ظرف مکان اس کو بولتے ہیں، پورے عالم کو جس کو یونیورس. جی. تو عالمین ہے، کس کہتے ہیں نا، دو نہیں ہے. رب العالمین دو جہانوں کا پروردگار نہیں ہے وہ. اگر دو کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ عالمین. یہ عالمین ہے، سب جہانوں کا پروردگار. تو یہاں پہ جمع ہے.
ٹھیک ہے جی. تو عالمن، عالمان، عالمون، عالمن، عالمین، عالمین، عالمن، عالمین اور عالمین. تو یہ بھی کلیئر ہوا آپ کو. یہ ایک لفظ ہے یستقدمون. یستقدمون یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم الفاعل ہے. ابھی ہماری وہ بات ختم ہوگی کہ میں اسم الفاعل ہی لکھوں گا، وہ اس سے میں باہر ہوں، مستثنا بری. کیا لکھا ہے میں نے؟ یہ فعل ہے، اسم ہے، یہ حرف ہے. یہی ہمارا کام ہے نا. سب سے پہلے ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ اسماء نفی میں سے ہے، اسماء سوال میں سے ہے، حروف سوال میں سے ہے، حروف نفی میں ہے، اسماء مشتقہ ہے، اسم الفاعل ہے، اسم مفعول ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، فعل میں سے ہے، امر ہے یا کوئی اسم ہے. جی کیا ہے یہ؟ یستقدمون. سب سے خاموش کیا علامت مضارع. علامت مضارع موجود ہے تو مضارع کلیئر. تو یہ کیا ہے؟ ہم کہیں یستقدمون تو یہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد ہے. نہیں 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 مزید فی میں سے. جی مزید مجرد نہیں ہے. مجرد نہیں. مجرد ہوتا تو فعل مضارع میں اس کا چھوٹی شکل ہوتی، کوئی اضافی شکل. اچھا اس میں سے ہم نے نکالنا ہے واو نون ہٹا دے، یہ علامت ہٹا دی. یہ علامت جمع ہے، یا علامت مضارع بھی ہٹا دی. ابھی ہم جی بولے ہاں چلے ٹھیک ہے، کچھ ہے اس طرح کا ملتا جلتا، لیکن آپ پہنچ نہیں رہے. پہنچنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں. تو یہ سین اور تا ہمیں اضافی لگ رہے ہیں. اصل میں کلمہ ہے قاف، دال اور میم. اگر ہم یہ طے کر لیں، لیٹ اس سے ہم بیسک اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ قاف دال میم کو ہم کہہ دیں یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ اس کے ساتھ اضافی ہے. تو ہمیں بات دماغ میں آئے گی کہ وہ جو لفظ ہے نا استغفر، استفعال، استغفر یستغفرو، استفعل یستفعلو، یہ وہی لگتا ہے. افتعال میں تو تا آتی ہے، سین نہیں آتا. انفعال میں نون آتی ہے، سین نہیں آتا. تفاعل اور تفاعل میں بھی سین نہیں ہے، کہیں اس کا سرے سے نام ہی نہیں ہے. تفاعل میں خبر یخبر، اس میں بھی سین اضافی نہیں ہے. تو سین اضافی کس میں ہے؟ صرف ایک بار. تو فوراً ہم پہنچیں گے استغفر یستغفر، استفعل یستفعل. تو اس کو ہم کہہ دیں گے استقدم یس تقدیمو اور یستقدمو، یستقدمانی اور یستقدمون. تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا. مذکر ہے یا مونث؟ مذکر. حاضر ہے کہ غائب؟ غائب. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، ثلاثی مزید فی ہے اور استفعل یستفعل کے باب سے ہے. تو قدم کہتے ہیں آگے بڑھنے کو، یہ قدم ہے. جب میں نے قدم اٹھایا تو میں آگے بڑھا. تو اس میں کیا ہے؟ اس کی طلب ہوتی ہے.
جس کاف دال میم کے ساتھ است لگا ہے، یہ کاف دال میم کے ساتھ جب است لگ جائے تو اس میں طلب کس کی ہو جاتی ہے؟ اس بات کی۔ قدم قدم کیا ہے؟ آگے بڑھنا۔ آگے تو آگے بڑھنے کی انہوں نے چاہت کی، چاہت کرنے، انہوں نے چاہا، طلب کیا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ آیت ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مطلب قیامت کی گھڑی یا ان کا وقت جب اجل آ جائے گی تو وہ نہ تو مؤخر ہوگی اور نہ وہ جلدی ہو، 1 منٹ لیٹ بھی نہیں ہوگی اور 1 منٹ پہلے بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے یستقدمون، اگر وہ چاہیں گے بھی ان کی چاہت کے باوجود تاخیر نہیں ہوگی، ان کی چاہت کے باوجود وہ آگے نہیں ہوگی، پہلے نہیں۔ تو تاخیرون و یستقدمون دونوں کے ساتھ بابے، دونوں کلمے جو ہیں آخر اور قدم دونوں کس سے استعمال ہوئے؟ باب استفعال سے، اس لیے کہ ان کے چاہنے کے باوجود بھی وقت مقررہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو چاہت کا معنی اس میں بہت بڑی خوبی ہے اس کی کہ جس میں چاہت کا معنی آ جائے۔ اچھا، اس سے اس میں فائل بھی بنا رہے ہیں جی، اسم الفائل بنائیں اس سے تو مستقدم کیا بنے گا؟ مستقدم اسم الفائل بن گیا۔ تو یہ حالت رفع میں ہے، تو جری تثنیہ اور جمع کی حالت کیا ہوگی؟ مستقدمو، مستقدمن، نہیں میں یہ بن کہہ رہا ہوں، اس کا تثنیہ اور جمع بتائیں نا۔ مستقدمانی مستقدمون، جی یہ ہے، میں تثنیہ اور جمع حالت کے اعتبار سے ان کی تعداد کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں۔ حالت ابھی میں نے آگے اگر زبر ہو جائے تو پھر تثنیہ کیا بنے گا؟ مین، اور اگر جری ہو جائے تو پھر بھی یہ لفظ سیم رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ اور ہے ایک الگ لیکچر مسلم ان کی شکایت کا مسلم، یہ لاسٹ ورڈ ہے۔ You can play it fast. YouTube میں جاتے ہیں نا, you can play it fast, quickly. Double the speed, 2.5 speed. یا میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ایک لفظ ہے Option ہوتا ہے, click کرو گے نا. جی، اس لفظ کو آپ مجھے اس کا ماضی اور مضارع باب استفعال سے بتا دیں. آپ بتائیں اس کلمے کو باب استفعال سے اس کا ماضی اور مضارع بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب بولیں, ٹھیک بولا جی. کیا بنے گا اس کا؟ مشکلیں یاد نہیں ہے. استفعال نہیں وہ تو وہ وزن ہے نا. میں اس کلمے کو اس کے اوپر فٹ کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ نصر ہے نا, استنصرا یستنصر. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا بنا ہمارا ماضی, کیا بنا استنصرا مدد کی طلب, اور یستنصر مضارع. تو اس کا اسم الفاعل ماضی سے بنے گا یا مضارع سے؟ ماضی سے یا مضارع سے؟ ماضی سے بنے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ثلاثی مجرد ہے. میں تو اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں نا, آپ پھر مجھے گم نہ ہو جایا کریں نا, میرے ساتھ تو رہیں کم از کم. جی بولے, یہ اس کا اسم الفاعل بنانا ہے, ماضی سے بناؤں یا مضارع سے بناؤں؟ جواب دیں آپ. اچھا اس کا ہم تو اس سے بنیں گے, مضارع سے بنیں گے. ابھی آپ ابھی شعر جاگا ہے. اچھا جی, ماضی کلیئر ختم ہو گئے. ابھی جی اس سے اسم الفاعل بنانا ہے, کیسے بنائیں جی, مدد کریں ذرا. یا ہٹائیں گے, ہٹا دیا. علامت بتا, میم لگائیں گے. میم کون سی, حرکت کیا دوں اس کو؟
تو ایک ہی بار کہہ دیتے ہیں کہ میم مضموم کا اضافہ کریں، یا ہٹا کے یہ بھی نہیں کہنا یا ہٹائیں پھر میم لگائیں پھر اس کے اوپر ضمہ دیں، نہیں، یہ 3 کام کروانے کی بجائے آپ یہ بولیں یا کو میم مضموم سے بدل دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا ہوگا؟ مستنصر. اور اس کو جزم دے دیں گے. تو یہ ایک بڑا معروف نام ہے. کیا نام ہے؟ مستنصر. مستنصر نہیں ہے. اگر مستنصر ہوگا تو یہ کہ دیکھیں نا، سر اور سر تو اسم الفاعل، اور اگر سر ہوگا تو اس میں مفعول. ٹھیک ہے. مدد چاہنے والا تو مدد چاہا جانے والا. سر ہوگا تو چاہا جائے، جی سر ہوگا تو مفعول بنے گا اور یہ فاعل بنے گا. جزاک اللہ خیر جی. آج کا ٹاپک اتنا ہی. الحمدللہ ہم نے پچھلے ٹاپک کو تھوڑا کلیئر کیا اور آج ہم جاگے پتہ چلا کہ پچھلے میں ہم نے کیا پڑھا تھا اور اس کی افادیت کیا ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو پلیز آپ بھی محنت کریں، اس سے متعلقہ سوال قرآن پاک کو پڑھیں. کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو لے کے آئیں تو اس پہ ہم انشاءاللہ بحث کریں. شیخ صاحب وہ ورڈز کا آپ نے جو بولا تھا بتائیں گے ورڈز کے لیے کچھ؟ جی وہ میں